وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ یہ جو دعوت کا کام ہے، اس سلسلے میں قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ دائی کا کام ہے صرف دعوت دینا، فیصلے کرنا نہیں ہے۔ دائی پن پوائنٹ کر کے ایک بندے کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو پکا کافر ہو گیا ہے، تیرا انجام یہ ہے۔ ہاں، من حیث القوم، من حیث الاصول وہ بات کر سکتا ہے جس طرح قرآن نے ہمیں بتلائی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم۔ اے پیغمبر مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشیر بنا کے، نذیر بنا کے بھیجا ہے، اور آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے جسے علامہ ابن کثیر نے نقل کیا ہے، یہ روایت صحیح بخاری میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف حمیدہ ہیں نا، آپ بشیر ہیں، نذیر ہیں، شاہد ہیں، متوکل ہیں، اب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، آپ بدخو نہیں، آپ سخت دل نہیں، آپ شور و غل کرنے والے نہیں، آپ نفرتیں پھیلانے والے نہیں، آپ تفرقے ڈالنے والے نہیں، آپ تو محبتیں تقسیم کرنے والے، آپ تو جوڑنے والے، ملانے والے، آپ کسی سے بدلہ نہیں لیتے، آپ عفو درگزر سے کام لیتے ہیں۔ یہ اللہ کے پیغمبر کی اوصاف حمیدہ ہیں۔ یہ ساری تورات میں بھی موجود تھیں، یہ بیان کی گئیں، یہ ساری صفتیں، یہ سارے اوصاف، یہ سارے خصائل حمیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلی کتابوں میں بیان کیے گئے۔ اور یہ جو اوصاف ہیں رسول کے، نبی کے، یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو آگے داعیوں میں، دعوت دینے والوں میں منتقل ہونا چاہیے۔ دائی کو یہ چیزیں اختیار کرنی چاہیے۔ قرآن کا دائی، سنت کا دائی، اسلام کا، شریعت کا دائی، اس پہ لازم ہے کہ وہ عفو درگزر کرنے والا، برداشت کرنے والا، رواداری اختیار کرنے والا ہو۔ وہ فتوے صادر نہ کرے، وہ تکفیر کے فتوے صادر نہ کرے، وہ نفرتیں نہ پھیلائے، وہ لوگوں میں محبتیں تقسیم کرے، اور مصیبتوں کو، تکلیفوں کو برداشت کرنے والا ہو، حالات سے فوراً گھبرانے والا نہ ہو۔ اس کا کام ہے قرآن کی آیات کو بیان کرنا، لوگوں کے سامنے قرآن کے احکام رکھنا، اوامر بیان کرنا، نواہی بیان کرنا، اور جہاں تک برا آدمی ہے، جہاں تک منکر ہے، مشرک ہے، کافر ہے، اس کو دعوت دینا ہے، اس پہ فیصلہ صادر کرنا نہیں ہے۔ جس طرح قرآن نے کہا کہ لا تسأل عن اصحاب الجحیم، جس شخص نے نفرت اختیار کر کے، جس شخص نے مخالفت اختیار کر کے جہنم کو اپنا راستہ بنا لیا ہے، اس کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ بلکہ ایک جگہ پہ فرمایا فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر۔ اے پیغمبر مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو نصیحت کی باتیں بتلائیں، آپ ان کو خیر کی باتیں بتلائیں، کامیابی کا راستہ دکھائیں، لیکن ہم نے آپ کو داروغہ بنا کر، ڈنڈا دے کر، گن دے کر ان کے پیچھے نہیں لگایا ہے
یہ گن پکڑنا دائی کا کام نہیں ہے۔ پھر آگے اس پہ اور بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں جن کے لیے وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، پھر کبھی اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن کہتا ہے نحن اعلم بما یقولون وما انت علیم بالجبار، کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں، اعتراضات اٹھا رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں، مسلسل یہ کیے جا رہے ہیں، اس پر ہمیں پتہ ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم نے آپ کو جبار بنا کر، جبار کون ہوتا ہے؟ جو زبردستی کام کر رہا ہے، زور، اپنے زور سے، وہ بنا کے نہیں بھیجا ہے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، آپ تو قرآن کریم کے ذریعے، قرآن کریم کے ساتھ، اس کی دعوت کے ساتھ آگے بڑھیں۔ اصل میں 3 کیٹیگریز ہیں جو ایک حدیث ہمارے سامنے آتی ہے نا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ برائی کو دیکھ کر ختم کرنے کے لیے 3 کیٹیگری سامنے آتی ہیں، ایک ہاتھ والی، دوسری زبان والی، تیسری دل میں برا جاننے والی۔ تو ہاتھ والی جو ہے وہ ریاست کا کام ہے، ریاست کو چاہیے، اور خاص کر ریاست مدینہ، اس کے دعوے داروں کو چاہیے کہ ہم نے کس طرح برائی کو ختم کرنا ہے، کس طرح برائی کو جڑ سے اکھاڑنا ہے۔ برائی پراپیگنڈے سے ختم نہیں ہوگی، منصوبہ بندی سے ختم ہوگی۔ آج تلک اپنے کون سی منصوبہ بندی کی ہے برائی کو ختم کرنے کے لیے اور خیر کو پھیلانے کے لیے؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور جو علماء ہیں، جو دانشور ہیں، جو اہل قلم ہیں، ان کا کام ہے کہ اپنی زبان سے، اپنے قلم سے وہ خیر کی بات کو آگے چلاتے رہیں، پھیلاتے رہیں، اور پبلک اور عوام، ان کے دلوں میں نفرت ہونی چاہیے، انہیں پتہ ہو کہ فلاں بندہ، فلاں شخص وہ کس قدر دین کی بات کرنے والا، خیر کی بات کرنے والا اور اصول کی بات کرنے والا ہے، اور خود کس قدر اس پہ عمل کرنے والا، یہ پبلک اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ فیصلے کرنا، فتوے دے دینا، مسلط کر دینا اپنے فیصلوں کو، یہ کام دائی کا نہیں ہے۔